تو کرا یا کرو قرآن و قراتن و قرآنن خواندن، لیکن یہ قرآن مکروہ کے معنی میں ہے۔ کس کے معنی میں؟ مکروہ کے معنی۔ اگر خواندن کے معنی ہوگا تو پھر مصدر ہوگا، سمجھے ملنگو، اور اگر خواندن مصدری ترجمہ نہیں کریں گے علم ہوگا، تو اب یہ اس میں مصدر ہے۔ کذبن جھوٹ بولنا مصدر ہے، اور کذبن و کذبن جھوٹ، ایک جھوٹ بولنا تو پھر مصدر ہے، اور اگر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے جھوٹ، تو پھر کہو اس میں مصدر یا علم مصدر۔ جی بہت فرق ہے، مسئلہ سمجھ میں۔ اب یہ موجود حالت میں قرآن کا عالم بن گیا تو اس کی حیثیت جامد کی ہوگی، بولو اس کی حیثیت کس کی ہوگی؟ جامد کی، اس لیے کہ الاعلام کالجوامد، اعلام جوامد کی طرح ہوتے، جامد سمجھتا ہے، اعلام جوامد کی طرح ہوتے، اور جامد کبھی حال نہیں بنتا، سمجھے، لیکن جامد کے ساتھ اس میں منصوب اگر آ جائے تو پھر حال بنتا ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیہ، اس میں منصوب آ گیا۔ اب یہ کہ قرآن عربی موصوف صفت مل کر کے انزلنا میں ہو ضمیر ذو الحال ہے یا اس سے حال ہے؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ہمارے بفاق المدارس، کیا بفاق المدارس، بفاق المدارس، یہ بریلوی جماعت اسلامی اہل حدیث، انہوں نے کہا ترجمہ قرآن اسکولوں میں لازم ہو گیا نا، 6 سے 12ویں تک۔ تو اب کس کا ترجمہ؟ دیوبندی کا، بریلوی کا، شیعہ، جماعت اسلامی اہل حدیث، ہر ایک کہتا ہے ہمارا ترجمہ ہو۔ تو حکومت نے کہا کہ تم اپنے مولویوں کو بھیج دو، تمہارے مولوی تکڑے 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 مولوی آئیں، آپس میں بحث کریں تو جو دیکھیں گے کہ پھر اس اعتبار سے تکڑے تکڑے مولوی، تو تکڑا خدا جانے کہ آپ کے یہاں تکڑے کہاں تھے، بہرحال مجھے غریب کو بھیجا۔ سمجھے، آپ کے ایک مناظر اسلام سے رابطہ کیا گیا کہ جی آپ جائیں گے، تو مناظر اسلام نے فرمایا میری ایک ٹیم ہے، میری ایک جماعت ہے، باقاعدہ یہ ہے کہ اللہ ان کے خرچے ہوں گے، پیسے ہوں گے، 2 مہینے ہم تیاری کریں گے، ہم پھر جائیں گے۔ ٹیم ہے ہمارا، ہماری ٹیم ہے، ہمارا کیا ہے، پیسے لگیں گے پھر ہم جائیں گے۔ ادھر کیا ادھر کیا ادھر کیا ادھر کیا۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن کی صرف 2 آیتیں لوگوں کو یاد ہوتی، هو الذی ارسل رسول بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین، یا ان الدین عند اللہ الاسلام، یا محمد الرسول اللہ۔ اب پورا قرآن ترجمہ تو مشکل ہے نا۔ تو آخرکار گھومتے 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 کوئی ملا نہیں، آخرکار مجھے فون آ گیا کہ وفاق کی طرف سے عظیم یہ سعادت ہے، عظیم انتخاب ہے، آپ کے لیے سعادت ہے کہ وفاق آپ کو منتخب کر رہا ہے، سمجھے بھائی، اور معلوم نہیں ہے کہ آپ ذہنی طور پر اس کے لیے آمادہ ہے یا نہیں ہے کہ جہاں ترجمہ قرآن اسکولوں میں لازم قرار دی آپ نے جانا ہے، تو آپ اس کے لیے آمادہ؟ میں نے کہا میں 24 گھنٹہ آمادہ ہوں، جی سمجھتا، ہم تیار ہیں۔ تو وہاں جو گئے جو سلسلہ ہے، تو حضرت اقدس علامہ ارشد صاحب جو بہت قابل آدمی ہیں، بریلوی انوار علوم کے شیخ الحدیث ہے، تو حضرت جی نے فرمایا کہ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، لسانًا عربیہ موصوف صفت مل کر کے تمیز ہے مصدقوں کے ضمیر سے۔ میں نے کہا نہیں یہ حال ہے، اس نے کہا تمیز ہے، میں نے کہا حال ہے، کہتا تمیز ہے، میں نے کہا حال ہے، اس نے کہا تمیز ہے، میں نے کہا حال ہے، میں نے کہا تمیز ہے، میں نے کہا حال ہے، سمجھتا ہے۔ تو اس پر حضرت جی نے فرمایا کہ لسانً جامد ہے، اور جامد کبھی حال نہیں بنتا، حال کے لیے اشتقاق ضروری ہے۔ تو اسی پر میں نے عرض کیا کہ جب جامد موصوف بصفت المنصوبہ، اس میں منصوب کے ساتھ، تو پھر اشتقاق کا درجہ اس کو مل جاتا ہے، اس لیے وہ حال بنتا ہے۔ انا انزلنا قرآنا عربی، یہاں بھی اسی طرح کہا نہیں میں اس کو نہیں مانتا، سمجھے، شرط رکھو، میں نے کہا رکھو شرط، کہا شرط رکھو، میں نے کہا اللہ کی قسم تو ہارے گا، کہا شرط رکھو، میں نے کہا خدا کی قسم تو ہارے گا، پیسہ تیرے چلے جائیں گے، مجھے کچھ نہیں ہوگا، سمجھے، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، چونکہ میں پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہوں اور اس طریقے پر ترجمہ نہیں کرتا۔
کہا کیا تھا؟ یہ ہے کہ مولانا آپ نے یہاں پڑھا ہے، میں نے 4 سال وہاں اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے جامعہ ازہر میں پڑھا، عربوں سے پڑھا، یہاں شرح جامع ملا عبدالغفور پڑھنے کے بعد پھر جا کر بلاغت اور نحو میں نے وہاں پڑھی ہے۔ میں نے کہا میں اس پر افسوس ہے کہ اتنے عربوں میں پڑھنے کے باوجود آپ کے پاس آیا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ تو ہے ہی نہیں ہے۔ یہ تو پھر آپ سے تو میں اچھا ہوں کہ میں نے پڑھا نہیں، عربوں سے نہیں پڑھا، پھر بھی اچھا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ علامہ نجیب کو جزائے خیر دے، جو اہل حدیث عالم تھے، اس نے کمپیوٹر لیپ ٹاپ میں کر کے نکال دیا، تو 8 حوالے اس نے نکال دیا کہ یہ حال ہے، اور جب بتایا کہ حال ہے تمیز نہیں ہے تو حضرت کی حالت خراب ہو گئی۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب جب کہ یہ علم ہے نا تو پھر مصدری معنی نہیں ہوگا۔ اب مصدری معنی ویسے ارشاد و صرف میں تو وہ اس معنی میں ہے کہ کرا یقرو قرآن و قراتن و قرآنن خواندن، وہ مصدری معنی میں۔ اب علم ہے سارا علم لہذا الکتاب ہے، لیکن یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ مکروہ کے معنی میں ہے، اور مکروہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اچھا ایک چیز اور، اے صرفی و مولوی یاد کر لینا، ایک قانون ان کا یہ ہے کہ العالم و کل جوامد، عالم جامد ہے، سمجھے؟ اب منظور ہے یہ علم ہے، لیکن کیا آپ اس کو جامد قرار دیں گے؟ نظراً الی کونہ علماً، کہ یہ علم ہے اس اعتبار سے تو آپ جامد کہہ دیں، لیکن یہ کہ یہ نظر ینظر سے منظور اس میں مفعول ہے۔ تو جب آپ سے شاگرد آپ کا صیغہ پوچھے گا تو آپ یہ کہ موجودہ حالت میں 2 معنی ہے، ایک تو یہ اس کا اشتقاقی معنی ہے نا منظور نظر ینظر سے، دوسرا معنی اس کا اللہ آپ کا بھلا کرے جو اب موجودہ اب علم استعمال ہو رہا ہے، ایک منقول الیہ ہے، اب یہ منقول الیہ ہے، اور اصل معنی اس کا منقول عنہ، وہ تو آپ صیغہ کس کا بتا دیں گے؟ صیغہ آپ منقول عنہ کے اعتبار سے بتائیں گے۔ یہ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے حضرات نے اس میں نام نہیں لیتا، بہت بڑی غلطیاں ہوئی، چنانچہ ایک بڑے مصنف کو بڑا ماہر ہے صرف نحو کا، اس کو میں نے کہا کہ اللہ کے بندے یہ عالم منقولہ کے اندر عالم منقولہ مشتقہ، ان میں اصل منقول عنہ کے اعتبار سے صیغہ نکالیں گے، منقول الیہ کے اعتبار سے نہیں نکالیں گے۔ صیغہ جب میں اپنے شاگرد کو بتاؤں گا تو منقول الیہ منقول عنہ کے اعتبار سے بتاؤں گا، منقول الیہ کے اعتبار سے نہیں۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لینا مولانا، سمجھے؟ بہرحال قرأ یقرأ قرآن و قراتن و قرآنن خواندن، اب مکروہ کے معنی میں ہو گیا لیکن اب علم ہے۔ اور دوسرا یہ کہ قرن یقرن قرنن، جیسے سینگ، یہ جو سینگ ہوتے ہیں نا آپ نے دیکھا یہ آپس میں ملے ہوئی ہے، ایک تو ادھر سے ظاہر ہے ایک ادھر، لیکن ان کو جب الگ کریں گے تو یہ ہڈی دونوں آپس میں ملے ہوئی ہے۔ جانور آپ نے دیکھے، سمجھے بھائی، یا خود جانور ہو تو سینگ ان کے آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں، اب قرآن ہوگا، قرآن نہیں بلکہ قرآن۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اب قرآن نہیں کہہ رہا ہوں، قرآنًا، قرآن نہیں کہہ رہا بلکہ کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآنًا۔ قرن یقرن قرن، اس کا معنی سینگ کے آتے، اس کا معنی ٹچ ہونے کے، قرن یقرن قرن کا معنی جمع یجمع جمعن۔ اب قرآن ہے تو یہ قرآن مجموع کے معنی میں ہوگا، مصدر اسی طرح مبنی للمفعول مجموع، اور قرآن کو قرآن، قرآن نہیں قرآن، قرآن اس لیے کہتے ہیں مجموع بعضها الی بعض، سورتیں آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، مضامین ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔